سے زیادہ کوئی اپنے تعارف میں بولنے کی ضرورت نہیں. آپ سے چند منٹ الیکشن 2018 کے حوالے سے بات کروں گا اور اس کے بعد آپ کے نمائندگان چودھری علی افضل صاحب اور ڈاکٹر نثار جٹ صاحب آپ کے حوالے ہوں گے. سامعین حاضرین محفل اور اسٹیج پر بجمان ہستیوں، یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ کہ جس کا ترجمان ماضی شان حال ہے، جس کے مستقبل کے لیے جان کرتی استقبال ہے. یہاں پچھلے 70 سال سے ہم نے بہت سے ظلم کیے، ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے، ہم نے آنچل نوچے اور یہاں قاتل نے بڑی صفائی سے آستین دھوئے ہیں. لیکن اب وقت بدلنے والا ہے. پچھلے 70 سالوں میں ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. بات شروع کی جائے 1947 سے پاکستان آزاد ہوا، اس وطن کا خالق محمد علی جناح 1948 ستمبر 11 کراچی کی سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ کر جان دے رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے ایمبولینس تک نہیں ہے. اس کے بعد قائد اعظم کا دستے راست لیاقت علی خان اور پہلے منتخب وزیر اعظم کی بیٹی بے نظیر بھٹو دونوں گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، اور ہم آج تک ان کے قاتلوں کا نہیں جانتے. آپ کو 70 سال کی ہسٹری کیا بتاؤں، آپ کو پچھلے 5 سال کے کارنامے بتاتا ہوں. 70 سال کے لیے بہت ٹائم چاہیے. پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں کے سر میں ذرا سی درد ہوئی تو وہ لندن اور امریکہ کے ہاسپٹلز میں جا پہنچے، لیکن یہاں کی عوام، یہاں کی عوام کی بیٹیاں، یہاں کی عوام کی مائیں بہنیں سڑکوں پر بچوں کو جنم دیتی رہی، اور ان کے بچے جو غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں لیکن حکمرانی کے لیے ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان کو ہم نے بار بار اس قوم پر طنز کے نشتر چلاتے ہوئے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں کے تو بڑے بڑے شاہانہ پروٹوکولز ہیں، لیکن عوام کو ماڈل ٹاؤن میں عوام کے محاوروں سے ہی بون دیا گیا. یہ ساری چیزیں دیکھی گئی تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. میں اس وطن کے خالق جناب اقبال کی قبر پر جاتا ہوں، پھول لے کے گیا، آیا روتا ہوا. بات ایسی ہے کہنے کو یارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. شہر ماتم تھمک بدائے اقبال تھے، عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے. سبھی کہہ رہے تھے یہ کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں. قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. میرے دوستوں، ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، ہم یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اس دھرتی کے، اس پاکستان کے اصل وارث
آپ ہیں. اور یہ دھرتی جب مشکل میں ہوتی ہے تو یہ اپنے وارثوں کو پکارتی ہے. یہ اس وقت بھی آپ کو پکار رہی ہے, مجھے پکار رہی ہے کہ میں مشکل میں ہوں, مجھے بچا لو. اگر ہم نے اس کی پکار نہ سنی تو بروز قیامت ہم اپنے بزرگوں کے ان سوالوں کا جواب کا سامنا نہیں کر سکیں گے کہ جب وہ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے تو پاکستان بنانے کے لیے جان کی قربانی تک دے دی اور تم اسے بچا بھی نہ سکے, تو کیا جواب دو گے تم اسے؟ اب مجھے معلوم ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں اس وقت, ان مشکلات میں آپ سے بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ ایسا ہو گیا ہے, ویسا ہو گیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں چل سکتا, تم کیا کر لو گے. لیکن مجھے بتاؤ, مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اچھا وارث جو ہوتا ہے اس سے کیا امید لگائی جاتی ہے کہ جب گھر میں سانپ نکل آئے تو اس سے امید کیا ہوتی ہے؟ گھر کو چھوڑ دیا جائے یا سانپ کو مارا جائے؟ بتاؤ مجھے, گھر کو چھوڑ دیا جائے یا سانپ کو مارا جائے؟ جی سانپ کو مارنا چاہیے. اور آپ اس دھرتی کے وارث ہیں, آپ بھی پاکستان کے وارث ہیں, تو آپ نے ان سانپوں سے پاکستان کو بچانا ہے. اور 25 جولائی آ رہا ہے 2 دن بعد, تو آپ کے سامنے 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے کہ آپ کے سامنے تین باریاں لینے والے وہ حکمران جو ہمارے خوابوں کا سوداگر ہیں, جو ہمارے ملک کے سوداگر ہیں, جو ہماری امیدوں کو بیچ کر اپنے محلات بناتے ہیں, اور جب ان کو مشکل آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سے راز ہیں, ہم وہ راز فاش کر دیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. اور میں ان کا بکتا دینا چاہتا ہوں, ارے سازشیوں, یہ پاکستان تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے جو ٹوٹ جائے گا. اتنی جلدی پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. دوسری طرف ہمارے لیے آپشن وہ خان ہے جس نے پچھلے 22 سال سے ہمیں ڈٹ جانا سکھایا, اپنے حقوق کے لیے لڑنا سکھایا, ہمیں سیاست سکھائی, ہمیں طاقت والوں کے آگے بولنا سکھایا. میں کہتا ہوں کہ اس بار بلے پر مہر لگا کے دیکھو, میرا دل کہتا ہے کہ وہ خان آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ خان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں اور پاکستانیوں سے ہی رہوں گا. اس کا ہمیں ایک بار ساتھ ضرور دینا چاہیے اور اسے آزمانا چاہیے. اگر وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا تو آپ عوام ہیں, آپ اس وطن کے وارث ہیں, آپ اس سے بھی حساب لے سکتے ہیں. آپ کو ضرور لینا ہوگا اگر وہ بھی پورا نہ اترے, لیکن ایک بار اسے موقع ضرور دینا چاہیے. تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ 25 جولائی کو بلے پہ مہر لگا کے آپ خان کو کامیاب بنائیں گے, اور پھر یہ پاکستان جو 2 طبقوں میں بٹا ہوا ہے, یہ 2 نہیں, ایک پاکستان بنے گا اور ایک نیا پاکستان بنے گا. میری بات پھر سے یاد رکھیے کہ 25 جولائی کا ووٹ آپ کا بلے کے لیے ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بدلیں گے اور ہمیں دوبارہ سے 70 سالوں کا انشاءاللہ ہمیں دوبارہ سے ان 70 سالوں کا رونا نہیں رونا پڑے گا, اور ہم آگے کو بڑھیں گے. پھر ہمیں قاتلوں کا بھی پتہ چلے گا, ہمیں ملک لوٹنے والوں کا بھی پتہ چلے گا, اور بہت سے راز کھلتے ہی چلے جائیں گے. پاکستان ایک نیا پاکستان ہوگا. آخر پر آپ سے صرف
ایک نعرے کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور دل و جان سے وہ نعرہ لگائیے گا کہ ثابت ہو سکے کہ آپ ہی پاکستان کے وارث ہیں. یہ جو ٹھیکیدار بنتے ہیں یہ پاکستان کے کچھ نہیں لگتے. جن کی اولادیں باہر کی شہریت رکھتی ہیں وہ پاکستان کے کچھ نہیں لگتے. میرے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے بتائیے گا, پاکستان پاکستان پاکستان. بہت شکریہ.